تو ہم نے یہ قانون بنانا ہے کہ 10ویں کلاس تک کوئی سرکاری ملازم بچوں کو جو ہے سرکاری اسکول کے علاوہ داخل نہیں کر سکے گا. یہ بھی ایک قانون ہوگا کہ باپ کی تعریف وہاں نہیں ہوگی, وہاں اپنا بتاؤ گے, صرف اپنے کام سے کیا وہ اب اس ملک سے اگر باہر جائیداد بنائیں گے ان کی جائیدادیں یہاں سے بھی ضبط ہو جائیں گی اور ان کو قانون سزا دے گا ریٹائرمنٹ کے بعد. ایسی سزائیں ہوں گی کہ یہ لوگ یاد کریں گے کہ قانون کس کو کہتے ہیں. گوروں کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارا قرضہ اتاریں. ہم ایسی پارٹی بنیں گے جو قانون ایسے لائے گی جو آپ کو ایک قوم بنا دے گی انشاءاللہ. کوئی انہوں نے مہینہ ایک لگایا رات کو خواب لکھتے لکھتے کہ یہ خواب دکھاؤں یہ خواب دکھاؤں, پورا کرنے کا انہوں نے کہا ہماری الحمدللہ ہم پہلے کام کریں گے پھر لوگ کہیں گے یہ لوگ اچھے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کیونکہ میں ایسا کام کروں گا انشاءاللہ اور میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے. ہماری پارٹی کا منشور ہے, مثال دیتا ہوں کہ طبقاتی نظام ہے, امیر غریب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کرنا ہے ہم نے. اب اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں, ابھی بڑا بننا ہم نے پورا اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ کے بیسک لیول کی جو میں نے بات کی کہ بچوں کو بچپن سے سکھا دیتا ہے وہ غریب کا بیٹا ہے وہ امیر کا بیٹا ہے, وہ تجھ سے زیادہ لائق ہے وہ تو کم لائق ہے. کانسیپٹ ڈال دیا نا, دماغی غربت بھی ڈال دی اس میں کہ تو لائق نہیں ہے نہ لائق ہے, یہ دماغی غربت ہے تو یہ بھی ڈال دی. تو پھر بچہ بچپن سے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, بڑا ہوتے ہوتے ان میں ڈفرینس منافقت کی چیزیں وہ بڑھ جاتی ہیں, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو بچپن سے ہی ہم برابری کا نظام لائیں گے, ہم سکولز میں قانون رکھیں گے چھوٹے چھوٹے, ہم ہر چیز پہ نا بیلنس کریں گے. ہم یونیورسٹی میں جب بچہ پہنچتا ہے وہاں پہ امیر غریب کا کانسیپٹ بہت اوپر ہائی لیول وی آئی پی کلچر یہ سب آ جاتا ہے, اور غریب پینڈو کے بیٹے کو کہا جاتا ہے اس کو کیا ہے, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں, اس کے ڈریس دیکھو یہ دیکھو. اور غریب کا اسلام کے خلاف بھی امیر کا ڈریس ہوتا ہے, لڑکیاں دیکھیں کیا کیا پہن رہی ہیں, بال ننگے کر کے نامحرموں کے سامنے گھوم رہی ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ وہاں اسلامک یونیفارم ہوگی ہر یونیورسٹی میں اور وہ سب کے لیے برابر ہوگی. گاڑی کوئی ایسا نہیں آ سکے گا کہ باپ کی گاڑی لے کے آئے گا اور دکھائے گا کہ غریب کو دکھائے گا, نہیں. وہاں اداروں تعلیمی اداروں کے لیے سب برابر ہوں گے اور وہاں سب کو لگے گا برابر ہے. کوئی اپنے باپ کو نہیں بتائے گا میرا باپ. یہ بھی ایک قانون ہوگا کہ باپ کی تعریف وہاں نہیں ہوگی, وہاں اپنا بتاؤ گے, صرف اپنے کام سے کام کرنا ہے بس. یہ بھی ایک قانون ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں سرکاری ملازم ہیں, سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں داخل کرتے. بیکن ہاؤس بڑا اسکول ہے بیکن ہاؤس, امیر ترین اسکولوں میں جہاں کی فیس ہی مطلب غریب نہیں دے سکتا. تو ہم نے یہ قانون بنانا ہے کہ 10ویں کلاس تک کوئی سرکاری ملازم بچوں کو جو ہے سرکاری اسکول کے علاوہ داخل نہیں کر سکے گا. سب تاکہ وہاں برابر پڑھیں اور اسکول کا سٹینڈرڈ ان پرائیویٹ اسکولوں سے اوپر ہو جائے. اور یہ ہم حل کر کے دکھائیں گے, پہلے کچھ کر کے دکھائیں گے, چھوڑیں گے نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ حل ہے, ساتھ میں حل بھی بتایا ہے کام کریں. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ویسٹرن جو غلامی ہے, گوروں کی غلامی سے ہم کیسے نکلیں گے. بیسک کانسیپٹ ہے اردو زبان کو فروغ دینا. ایسے ہی اپنے کلچر کو, اپنی روایات. سی ایس ایس کے جو ایگزام ہیں جتنے ایگزام ان کو اردو میں کرنا. ہم انگلش کے رٹے لگا 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 کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا ہے کہ اردو کیا ہے, ہمیں اردو کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ اردو زبان کو اس ملک کی ایسی زبان بنائیں گے جو دنیا بھی آئے اس ملک میں آئے گی تو اردو سیکھ کے آئے کہ یار یہاں پہ بولیں. اردو چائنا یہی کر رہا ہے, اچھے ملک کر رہے ہیں, تو ہم یہ کام کریں گے. پھر ہم فار ایگزامپل ایک اور کنسیپٹ لیتے ہیں آپ کی کرپشن ختم کرنے کا طریقہ. کرپشن ہے اس ملک میں, کرپشن زیادہ تر جو امیر کرپشن کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ملک سے باہر جائیدادیں بناتا ہے. بالکل ہم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے. ہم پہلے ہی ایسا نظام بنائیں گے کہ 19 گریڈ سے اوپر کے جو آفیسرز ہیں اور ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اب اس ملک سے اگر باہر جائیداد بنائیں گے ان کی جائیدادیں یہاں سے بھی ضبط ہو جائیں گی اور ان کو قانون سزا دے گا ریٹائرمنٹ کے بعد. پھر ہم نے کیا کیا کہ جو مثال دیتا ہوں خان صاحب کا بھی ایک نعرہ ہے, لوگ کہیں گے خان نے بھی یہی باتیں کی ہیں یہ بھی یہی کریں گے, تو پھر وہ بات وہ چلی گئی. لیکن ہم کام کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں تو اللہ پہ یقین ہے, ہم تو اور کوئی بات نہیں کرتے. جو ہمارا قرضہ ہے, قرضہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, اس کی ہم چھوٹے چھوٹے آپ کو طریقے بتاتا ہوں. ہمارے پاس تو پورا کانسیپٹ تیار ہے اور حل بھی تیار ہے کہ ہم جس کے پاس 5 کروڑ روپیہ پڑا ہے جائیداد کے علاوہ 5 کروڑ روپے, 5% وہ اپنے اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ ایڈ کرے گا. جس کے پاس 10 کروڑ ہے وہ بھی دے گا. اس طرح کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا کچھ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کا ہر وہ بندہ جس کے سوشل میڈیا پہ لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں, چاہے وہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں پاکستان کے, بڑے بڑے فنکار ہیں یا جتنے بڑے اینکرز ہیں, جتنے ان کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ ڈالو پیسہ, سپورٹ کرو موومنٹ کو. نہیں تو آپ بیرونی فنڈ لا سکتے ہو کیونکہ آپ کے چینلز اتنے اچھے ہیں, آپ فنڈنگ کروا سکتے ہیں لوگوں سے, تو ان سے فنڈنگ کرا کے یہ قرضہ جائے گا. ہم یہ کریں گے تو جتنے ٹی وی پہ شوز ہوں گے نا, ایک ایک شو ہم کہیں گے اس پہ بھی کرو, ٹیکس ختم کرنے یہ جو قرضہ ختم کرنے کے ایک شو کرو.
تو ہم اور اس کے علاوہ ٹی وی شوز صرف ان چیزوں پہ نہیں بکواس کرنے کے لیے نہیں رہ جائیں گے. ان ٹی وی شوز میں آپ کو اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے بھی اینکرز نظر آئیں گے, نبی کی حدیثیں سناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اخلاقیات کی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے یہ شوز نہیں ہوں گے, سب میرٹ ہوگا اور ایسی سزائیں ہوں گی کہ یہ لوگ یاد کریں گے کہ قانون کس کو کہتے ہیں. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں, بلکہ پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر اگر آتا ہے تو وہ اگر قوانین کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے, کہ وہ اچھا آؤٹ پٹ دیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو سر مجھے سال لگ جائے نا قانون بنانے کے لیے, اور کام چھوڑ کے میں قانون بناؤں گا. قانون کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ باسط موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا, خان صاحب نے بھی ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے فنڈنگ کروائی ہے, بڑے کام کیے ہیں اسی طرح, لیکن بعد میں پتہ ہی نہیں آ گیا شو یہ کر دیا زلزلے کے نام پہ. ہم پتہ ہی ہمیں کتنی امداد اکٹھی ہوئی تھی, پتہ ہی نہیں لگا. تو سر ایسے ایسے آئیڈیاز لائیں گے نا کہ ہمیں گورے بھی مجبور ہو جائیں گے, جو قرضہ ان کا چڑھا ہوا ہے وہ ہمیں سارا اتاریں گے خود. گوروں کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارا قرضہ اتاریں. یہ میں آپ کو مثال, ویسے مذاق نہیں کر رہا, ایسے آئیڈیاز تیار کر رہے ہیں ہم کہ باہر کے ملک ہم اتنے فنڈ کریں گے, ایسے ایسے فنڈ کریں گے کہ آپ کی سوچ کیوں ہمارا ملک ہے, ہم اس کے لیے جو کریں. بالکل ہم نے اپنے ملک کے قرضے معاف کرانے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو مرضی ہو جائے. چلے صحیح ہو گیا. اگر اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, پارٹی کا آپ کا اسٹرکچر ابھی تک کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ دیکھیں خاص طور پہ یوتھ کے لیے پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ مطلب اس پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے وہ 70% نوجوانوں کو ٹکٹ ملیں گی. ٹھیک ہے, یہ یوتھ کی پارٹی ہے. ٹکٹ اور کسی بوڑھاپے پر ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے, سارے ایجوکیٹڈ اور ایسے لوگ جن کو ان کی فیلڈ کا پتہ ہوگا. میڈیکل کی فیلڈ ہے تو میڈیکل کا بندہ وزیر ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایجوکیشن کا بیسٹ ترین بندہ لگا ہوگا. ہر فیلڈ کا بیسٹ ترین بندہ وہاں پر ہوگا, اور وہ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی لیول پہ بھی جا ہو سکتا ہے. وہ ٹیلنٹڈ, اس کی ٹیلنٹ میرٹ پہ چیک کیا جائے گا کہ وہ اس کے آئیڈیاز سنیں گے ہم کہ کیسے وہ کام کرے گا. وہ یا تو ہم اس کو دیکھیں گے بتائیں گے, یا وہ بتائے گا, ہم چیک کریں گے میرٹ پہ. تو نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اس قوم کو ایک بننا ہے. جب تک یہ قوم ایک نہیں بنی, اس قوم نے دیکھیں اس قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی, آپ کو یاشیوں سے نکلنا پڑے گا. اور یہ قوم ایک جس دن بن گئی, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم سے ٹکر نہیں لگا سکتی. میں آپ کو گارنٹی, یہ وہ 313 والی قوم ہوگی جو ہزاروں لاکھوں سے ٹکرائے گی. اور یہ قوم بننے کے لیے یہ ٹک ٹاک والی قوم انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے. اور وہ قوم جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتی تھی, ایسی بہادر قوم بننا ہے, ایسی قائد اعظم محمد علی جناح کی قوم بننا ہے, بلکہ اللہ کی قوم بننا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بننا ہے. اس کے لیے آپ ہماری پارٹی کا ساتھ دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اللہ پہ یقین رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ایسی پارٹی بنیں گے جو قانون ایسے لائے گی جو آپ کو ایک قوم بنا دے گی انشاءاللہ جی. اور باسط تھینک یو سو مچ, اور ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ساتھ, اور اب دوبارہ جب ہم ملے انشاءاللہ, ویسے تو ملتے ہی رہیں گے, لیکن آپ پارٹی میں اور آپ پاکستان کے لیے اس لیول پہ بیٹھے ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے ٹائم بھی لینا پڑے گا. ہمیں امید آپ ہمیں انکار بھی نہیں کریں گے. آپ اس بات پہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی انکار, آپ دیکھ لیں جب بھی آپ بلائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے نوجوان جو ہیں اسی طرح پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آئیں. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ جس طرح باسط نے بھی کہا بڑا کلیئرلی کہ ایک پاکستان جس کے لیے ہم نے سنبھلے کہ قربانیاں دی, کلمے کی طاقت سے حاصل کیا, اور ہمارے بزرگوں نے سنبھلے کہ اپنے گھر بار چھوڑے, ادھر سے ادھر شفٹ ہوئے, بڑا کچھ کیا. لیکن آج ہماری یوتھ کہاں پہ کھڑی ہے, نوجوان نسل کہاں پہ کھڑی ہے, ہم نے کیا اپنے پلانس کیے ہوئے, یہ آپ خود سے بھی سوچیے گا لازمی طور پہ کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے فیوچر کو, اپنے مستقبل کو. آج کی سیلیبریٹی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے اپنی اسٹرگل کے بارے میں آپ کو بتایا, اور کیا کچھ انہوں نے اچیو کیا وہ بھی آپ سب جانتے بھی ہیں. لیکن اب وہ ایک نئے موڑ پہ, ایک نئی اسٹیج پہ کھڑے ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں کا ساتھ بھی ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم مل کے نہیں آگے بڑھیں گے تب تک کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. مجھے آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے, نیکسٹ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.